بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ کیفی نیٹ ورک ون کے محترم عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا دلچسپ واقعہ جسے سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے ایک بھوکے نوجوان کی جو ندی میں بہتا ہوا سیب دیکھا اور اسے کھا لیا، لیکن اس سیب کی قیمت 12 سال باغ کی رکھوالی اس نوجوان کو کرنی پڑی۔ اس واقعے کو مکمل طور سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، تاریخ کے معتبر کتابوں میں بتایا جاتا ہے کہ ایک دن آفتاب غروب ہو چکا تھا، چاند کی روشنی پورے طور پر زمین کے اوپر پھیل گئی تھی۔ ایک نوجوان نہ جانے کس عالم میں دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک چاند کی چاندنی میں دریا کی لہروں میں بہتا ہوا ایک شاداب سیب نظر آیا۔ جھٹ نوجوان نے سیب کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور بھوک کی شدت کے باعث کچھ سوچنے سے پہلے کھاتا ہوا اپنے گھر کی جانب چل دیا۔ ابھی کچھ ہی دور گیا ہوگا کہ اس کے ضمیر نے جھنجھوڑا اور نشاندہی کی، تو یہ سیب قیمت دیے بغیر کیوں کھا رہا ہے؟ خیال آتے ہی نوجوان ندامت سے پانی پانی ہو گیا۔ جیسے تیسے بے قراری سے رات گزاری اور صبح کو نماز فجر سے فراغت کے بعد ہی سیب کے مالک کی تلاش میں گھر سے روانہ ہو گیا۔ مسلسل کئی دن تک دریا کے کنارے کنارے چلتا رہا۔ آخر کار سامنے ایک گھنا باغ نظر آیا، جس میں پہنچنے کے بعد ایک بزرگ کی نورانی صورت دکھائی دی۔ اسلامی رسم و رواج کے مطابق نوجوان نے سب سے پہلے سلام کیا اور انہوں نے بزرگانہ انداز میں جواب دیا۔ گفتگو کے ذریعے معلوم ہوا کہ یہی بزرگ اس باغ کے مالک ہیں۔ چنانچہ بلا تاخیر نوجوان نے اپنے طویل سفر کا مدعا اور سارا واقعہ بیان کیا اور ساتھ ہی ساتھ اس سیب کی قیمت دریافت کی۔ مالک کے باغ نے کہا، بیٹا، سیب کی قیمت اتنی کثیر ہے کہ تم ادا نہیں کر سکتے، لیکن نوجوان نے قیمت کے ادا کرنے کا زوردار انداز میں اقرار کیا اور مالک کے حکم کے مطابق باغ کی رکھوالی شروع کر دی، جس کی معینہ مدت 12 سال تھی۔ مگر پورے 12 سال گزرنے کے بعد بھی اس نوجوان کو رخصتی نہ ملی۔ چند سال اور گزرنے کے بعد مالک نے کہا، بیٹا، اب میں تم کو تمہاری محنت کا صلہ دینا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ تم میری بیٹی سے شادی کر لو، جو دونوں آنکھوں سے اندھی ہے، دونوں کانوں سے بہری ہے، دونوں ہاتھوں سے لولی ہے، دونوں پیروں سے لنگڑی ہے اور زبان سے گونگی ہے۔ نوجوان نے بلا تعمیل قبول کر لیا اور شادی ہو گئی۔ بعدہ مالک نے کہا، بیٹا، میرے گھر کے اندر سوا میرے اس لڑکی کے دوسرا کوئی بھی نہیں ہے۔ گھر کے اندر جاؤ، یہ گھر اب تمہارا ہے، بلکہ یہ باغ اور کل جائیداد بھی تمہاری ہے۔ نوجوان جب گھر کے اندر گیا تو دیکھ کر حیران و ششدر رہ گیا۔ گویا وہ دنیا کی سجی سجائی دلہن نہیں، بلکہ جنت کے کسی حور کو دیکھ رہا تھا۔ چاند جیسا چہرہ، شری جیسی زبان۔ مالک کے بیان اور حقیقت حال میں زبردست فرق پایا۔ دوسرے دن مالک سے سوال کیا کہ آپ نے اپنی لڑکی کا جو حلیہ بتایا تھا اور گھر کے اندر میں نے جس مجسمہ حسن و جمال کو دیکھا، اس میں تو بڑا فرق ہے۔ مالک نے نرم شری لہجے میں جواب دیا، بیٹے، میں نے جو کچھ کہا تھا اور تم نے جو دیکھا، دونوں ہی سچ ہے، اور حقیقت میں بات یہ ہے، اس لڑکی نے کبھی اپنی زبان سے خلاف شریعت کوئی بات نہیں کہی، اس لیے وہ گونگی ہے۔ اپنے کانوں سے کوئی فحش بات نہ سنی تھی، اس لیے وہ بہری ہے۔ کبھی اپنی آنکھوں سے کسی غیر محرم کو نہ دیکھا تھا، اس لیے وہ اندھی ہے۔ اپنے ہاتھوں سے کبھی کوئی غلط کام نہ کیا تھا، اس لیے وہ لولی ہے۔ کبھی جانب معصیت اپنے پیروں سے چل کر نہ گئی تھی، اس لیے وہ لنگڑی ہے۔ اس مقدس خاتون کا نام جناب فاطمہ ام الخیر بنت عبداللہ سومئی تھا، اور اس پاکیزہ نوجوان کا نام سید ابو صالح موسیٰ بن عبداللہ تھا۔ انہی مقدس خاتون اور پاک باطن نوجوان کی
ازدواجی زندگی کے چمن لال زار سے ایک خوش رنگ اور عطر بیز پھول کھلا، جس نے اپنی خوشبو روحانیت و معرفت سے سارے عالم کو مہکا دیا، جو غوثیت قطبیت کا تاجدار بن کر آسمان ولایت پر آفتاب و مہتاب کی طرح جگمگایا، جسے دنیا نے غوث اعظم کے نام سے جانا اور پہچانا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو کیفی نیٹ ورک 1 کو سبسکرائب کر لیں اور ایک لائک ضرور کر دیں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو پتہ چلتا رہے، اور صدقہ جاریہ کے لیے زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں، احبابوں اور رشتہ داروں میں شیئر کریں، اور محفل میں دعا کا حصہ بننے کے لیے کمنٹ باکس میں اپنا نام تحریر ضرور کر دیں۔ پھر ملیں گے ایک اسلامی معلومات ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔